اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 18 اور قاعدہ نمبر 19 دونوں۔ پہلے یہاں پر آپ قاعدہ نمبر 18 کو دیکھیے، یہ ہے وقف کے بارے میں۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا۔ جب ہم قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا ہے، یہ اس قاعدے میں بتایا گیا ہے۔ آپ اس گولے کو دیکھیے، یہ علامت آیت کہلاتا ہے، مطلب جہاں پر بھی یہ بنا ہوا آتا ہے وہاں پر آپ کو رکنا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جو لاسٹ والا حروف ہوتا ہے اس کو ساکن کر دینا ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر زوجانی ہے تو اس کو کر دیں گے زوجان۔ اگر کہیں پر میم بنا ہوا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقف لازم ہے اور یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ دیکھیں یہاں پر یہ میم بنا ہوا ہے، مطلب یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، اور جہاں پر بھی ٹھہرتے ہیں لاسٹ حروف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایک کامن رول ہے۔ پھر ایک ہے جیم۔ اگر کہیں پر جیم آتا ہے تو اس کا مطلب وہاں پر ٹھہرنا جائز ہے، مطلب آپ رک سکتے ہیں، اور اگر چاہے تو نہیں بھی رک سکتے۔ ایک ہوتا ہے تو، اس کو وقف مطلق بولتے ہیں، مطلب اس پر آپ کو رکنا ہوتا ہے، اور جب آپ رک جاتے ہیں تو لاسٹ والے حروف کو ساکن کرنا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ جب کوئی آیت آتی ہے یا کہیں پر ہمیں رکنا ہوتا ہے تو اگر لاسٹ میں تا آتی ہے تو اس تا کو ہا میں بدل دیتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر سمانیتن ہے تو یہاں پر آیت آ گئی تو اس کو ہم تا کو ہا سے بدل کر ساکن کر دیں گے، یہ پڑھا جائے گا سمانیہ۔ تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے فا تا زبر فت، تا زبر تا، قاف واو پیش قو، نون زیر نی، فتقونی۔ سامنے آیت آ گئی تو اس کو پڑھیں گے فتقون۔ زا واو زبر زو، جیم کھڑا زبر جا، نون زیر نی، زوجانی۔ سامنے آیت زوجان۔ زا زبر ز، کاف زبر کا، را یا زر ری، یا الف زبر یا، زکریہ۔ سامنے آیت تو اس کو ہم زکریہ پڑھیں گے، یہاں پر جزم نہیں لگائیں گے کیونکہ الف خالی ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے سا زبر سا، میم کھڑا زبر ما، نون زیر نی، یا زبر یا، تا دو پیشتن، ثمانیتن۔ سامنے آیت ثمانیہ، تا کو ہا سے بدل کر ساکن کر دیں گے، پڑھا جائے گا ثمانیہ۔ کاف واو پیش کو، واو زیر وی، را تا زبر رت، کویرت۔ یہ آلریڈی ساکن ہے تو یہاں پر ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میم سا زبر مس، واو کھڑا زبر وا، مس وا۔ قاف واو پیش قو، واو زبر وا، تا دو زبر تن، قوتن۔ یہاں پر تو آ گیا یعنی وقف مطلق، تو اس کو ہم پڑھیں گے قوہ، تا کو ہا سے بدل کر ساکن کر دیں گے۔ واو الف زبر وا، لام زیر لی، دال زبر دا، تا زیر تی، کاف زبر کا، والدتی کا۔ یہاں پر میم آ گیا یعنی وقف لازم، تو یہاں پر لاسٹ والے حروف کو ساکن کر دیں گے، والدتک۔ غین یا زبر غی، را زیر ری، ہا کھڑا زیر ہی، غیری ہی۔ یہاں پر جیم آ گیا یعنی وقف جائز، اگر آپ چاہیں تو یہاں پر رک سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں بھی رک سکتے۔ اگر آپ رکیں گے تو اس کو پڑھیں گے غیری، اور اگر نہیں رکیں گے تو پڑھیں گے غیری ہی۔ حمزہ پیش او، لام لام پیش لل، اولل۔ حمزہ لام زبر ال، با الف زبر با، با زیر بی، اولل البابی۔ سامنے آیت اولل الباب۔ تو یہاں پر قاعدہ نمبر 18 میں آپ کو یہی چیز سمجھنی ہے کہ آپ کو کہاں پر رکنا ہے، اور جب رکیں گے تو آپ وہاں پر لاسٹ حروف کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ جیسے کہ فتقون، زوجان، زکریہ، ثمانیہ، کویرت، مثوا، قوہ، والدتک، غیرہ، اولو الالباب۔ اب یہاں پر پریکٹس کریں گے۔ خا زبر خا، تا زبر تا، میم لام زبر مل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، ختم اللہ، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، قاف پیش ہو، لام واو پیش لو، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، قلوبہم۔ واو زبر وا، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، وعلا، سین میم زبر سم، عین زیر عی، ہا میم زیر ہم، سمعہم۔ واو زبر وا، عین زبر ع، لام کھڑا مد زبر لا، وعلا۔ حمزہ با زبر اب،
صاد الف زبر صا، را زیر ری، ہا میم زیر ہم، وعلی ابصارہم، غین زیر غی، شین الف زبر شا، واو زبر و، تا واو دو پیش تو، واو زبر و، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، غشاوت ولہم، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، با دو پیش بن، عذاب، عین زبر ع، زویا زیر زی، میم دو پیش من، عظیم، سامنے آیت عظیم، واو زبر و، میم زیر می، نون نون زبر نن، نون الف زبر نا، سین زیر سی، ومن الناس، میم یا زبر مئی، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، لام پیش لو، من یقولو، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اگر کسی حروف پر تشدید ہوتی ہے اور اس سے پہلے والے حروف پر جزم ہوتا ہے تو پہلے والے حروف کو نہیں پڑھا جاتا، تو یہاں پر میم کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور نون کو چھوڑ دیں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، نون الف زبر نا، آمنا، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، باللہ، واو زبر و، با لام زیر بل، یا واو زبر یو، میم لام زیر مل، وبالیومل، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، را زیر ری، آخری، واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، با زیر بی، میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، نون یا زیر نی، نون زبر نا، وما ہم بمؤمنین، سامنے آیت بمؤمنین، حاسین زبر حس، با پیش بو، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، حسبنا اللہ، واو زبر و، نون عین زیر نیع، میم لام زبر مل، واو زبر و، کاف یا زیر کی، لام پیش لو، ونعم الوکیل، اس کو ہم ملا کر اس طریقے سے پڑھیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ہے قاعدہ نمبر 19۔ اس میں آپ کو دو رول سمجھنے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ قرآن پاک میں ایک حروف ایسا ہے جس کو معروف نہیں بلکہ مجہول پڑھا جائے گا، وہ ہے مجریہا۔ اگر اس کو ہم پڑھیں مجریہا تو یہ معروف ہے، اور اگر ہم پڑھیں مجریہا تو یہ مجہول ہے۔ تو قرآن پاک میں جو یہ آیا ہے اس کو ہم مجریہا نہیں بلکہ مجریہا پڑھیں گے۔ دوسرے آپ کو یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ حروف ایسے ہیں جو سواد کے ساتھ ہے لیکن ان کے اوپر ایک چھوٹا سا سین بھی بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں سین اور سواد دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ اس کو ہم یبسطو اور یبسطو دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بس طوطن یا پھر بس طوطن دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم المسیطرون، ہم المسیطرون، بمسیطر، بمسیطر، تو سین اور سواد اس کو ہم دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں پریکٹس کرنی ہے، اس کی ہجے آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ملا کر کیسے پڑھنا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا، اس میں سے آپ کو جو بھی حروف اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ اس کو ہجے کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا حروف ہے تو آپ اس کی ہجے کر سکتے ہیں۔ یا خا زبر یخ، دال زبر دا، عین واو پیش او، نون زبر نا، یخدعون،
اسی طریقے سے کوئی بھی حروف اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ اسے ہجے کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب پارا شروع ہو جائے گا تو اس میں ہم ہجے نہیں کریں گے بلکہ اس میں ہم روا پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 20 جو آخری قاعدہ ہے۔